آج کی نشست میں ہم ایک ایسی لڑائی کا یا جنگ کا حال آپ سے بتائیں گے جسے جنگ قدسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے 50 گریٹ بیٹلز which changed the world history۔ دنیا کی وہ 50 جنگیں جنہوں نے تاریخ بدل ڈالی۔ ولیم ویئر کی کتاب ہے، امریکن وار ہسٹری ہسٹورین ہے۔ تو اس میں وہ درجہ بدرجہ تمام جنگوں کا ذکر کرتے ہیں، قدیم زمانے کی بھی اور ماڈرن زمانے کی بھی۔ 43 نمبر جنگ قدسیہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کے زمانے میں لڑی گئی۔ ولیم ویئر کہتے ہیں کہ اس جنگ میں 2 سپہ سالار لڑے تھے، ایک تو سعد ابن وقاص تھے، ابو وقاص، اور دوسرے ان کے ڈپٹی تھے ابن امرو، اور دوسری طرف تھا ایرانی سلطنت کا رستم سپہ سالار۔ کہتے ہیں اس جنگ نے نہ صرف تاریخ بدل ڈالی بلکہ پھر 1000 سال تک صلیبی جنگوں تک مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگیں ہوئیں۔ وہ بتاتے ہیں نیو مسلم جو عربیہ میں حجاز میں جو مسلمان تھے، ان کے ہم زبان یا زبان سے ملتے جلتے لوگ بہت عرصہ پہلے شام، عراق، فلسطین وغیرہ میں رہتے آئے تھے۔ کیونکہ حجاز کی سرزمین میں اتنی بارش نہ ہوتی تھی، نہ اتنا وہاں اناج ہوتا تھا، اریگیشن تھی کہ اوور پاپولیشن کو برداشت کر سکے، لہذا زیادہ آبادی مسلمان ہونے سے پہلے کے زمانے میں یہ جاتی رہی۔ مصر گئی، شام گئی، عراق گئی، اردن گئی، فلسطین گئی، جاتے رہے۔ پھر جب نئے مسلمان یہ تھے، جب انہوں نے جنگ یرموک میں رومنوں کو شکست دی، حضرت خالد بن ولید کی وہ ایک علیحدہ داستان ہے، تو اس میں یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ عربی زبان وہاں بھی بولی جاتی تھی، یا عربی سے ملتی جلتی آرامک زبان بولی جاتی تھی، یا ہیبرو بولی جاتی تھی۔ تو ایک کم از کم ایک ہی جیسا کلچر تھا، اور ایک جیسے دشمن کے بارے میں آگہی تھی، جس کی بنا پہ ان کو رومن امپائر سے لڑنے میں کوئی ایسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ لیکن اب یہاں پہ جو جنگ تھی پرشین امپائر میں، یہ تو انٹائرلی ایک نیا دنیا تھی۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، 2 خدا تھے، ایک نیکی کا خدا، ایک بدی کا خدا۔ نیکی کا خدا روشنی کو، آگ کو اور سورج کو پسند کرتا تھا، اور انہی کی پوجا ہوتی تھی۔ تو پھر ان کے پیچھے 1000 سال کی تہذیب و تمدن بھی آ رہا تھا۔ سکندر اعظم کے زمانے کا بھی کلچر، ایک کلچر لوگ تھے پرشین۔ اب یہ کلچر لوگ بھی تھے، لیکن نہ ان کی زبان بھی ڈفرینٹ تھی، عربوں سے نہیں ملتی تھی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب ڈفرینٹ تھا، حتیٰ کہ خدا کا تصور بھی ڈفرینٹ تھا۔
جبکہ روم میں ہم نے دیکھا کہ ان کا ایسا نہ تھا. روم میں یہ پیپل آف دی بک کہلاتے تھے, ایک ہی کتاب کو ماننے والے تھے, کتاب مقدس کو بلیور تھے. خدا بھی ان کا ایک ہی تھا اور پیغمبر تھے کم بیش, عیسائی, یہودی اور مسلمان سب کا اتفاق ہے اس میں. لیکن اب پرشیا میں یہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری شروع ہو گئی. اب روم میں تو یہ تھا کہ وہاں کے اوپر جو پادریوں کے اوپر تھا اسقف اعظم تھا, اس کو کنٹرول کرتے تھے رومن. ایک قسم کی نون ایڈمنسٹریشن پتہ تھی وہاں کیا تھی, لیکن یہاں مختلف تھا. یہاں پہ عمرہ تھے, پھر عمرہ کے نیچے اور لوگ تھے صوبہ جاتی نظام میں, وہ انچارج تھے. پھر آخر کار سب کے پاس کچھ نہ کچھ لینڈ ہے ہولڈنگ ہوتی تھی, اور پھر جواب دیتے تھے شہنشاہ کو, بادشاہوں کے بادشاہ کو, پارسیوں کو جو بادشاہ تھا. اس وقت خسرو دوئم تھا. خسرو دوئم کو مارا گیا تھا, شکست ہو گئی تھی رومنوں سے. یہ جنگ یرموک سے پہلے کا ذکر ہے. تو پرشین تو تھکے ہوئے تھے, رومن بھی تھکے ہوئے تھے, لیکن پرشین زیادہ تھکے ہوئے تھے کیونکہ ان کا بادشاہ مارا جا چکا تھا, اور بادشاہ کا چھوٹا لڑکا یزدگیر ابھی نابالغ تھا. تو اس کی سرپرستی کے لیے 4 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی, بڑی بھیانک خونی, اور 12 لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ حکومت پہ ایرانی حکومت کی سربراہی کریں گے. اس میں ایک کامیاب ہوا, وہ تھا رستم, جو نہ صرف فوج کا سپاہ سالار اعلیٰ تھا بلکہ وہ کم سن یزدگر کا سرپرست بھی بن گیا اور حکومت چلانے لگا. ادھر مکہ میں مسلمانوں کے یا اسلام کے پیغمبر آ چکے تھے, اور جو قطبی تاجر تھے لوگ ان لوگوں کو برائیوں سے کہتے تھے بچیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ نوزائیدہ بچیوں کو مت ماریں. پھر دین اسلام نے یہ سبق دیا, اگر مارنا ہی ہے تو ان کافروں کو مارو جو اسلام کو قبول نہیں کرتے. ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دشوار اپنا گزارا مشکل دیکھا تو مدینہ چلے گئے, وہاں آپ نے ایک چھوٹی سی فوج بنا لی, اور مکہ فتح کرنے سے پہلے ہی آپ نے رومنوں کی سرزمین پہ اور پرشین کی ایرانیوں کی سرزمین پہ حملے شروع کر دیے, چھوٹے موٹے حملے. یہ اس وقت بھی حملے دے دیے تھے. وہ دونوں عالمی طاقتیں تھیں اور تشویش سے دیکھتی تھیں, لیکن وہ آپس کی لڑائیوں میں اتنے مشغول تھے کہ ان کو ٹائم نہ تھا. بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں ہیرا نام کا ایک شہر تھا جو ایرانی سلطنت میں تھا لیکن عرب آبادی تھی. اس کا جو سردار تھا مسانہ, اس نے حضرت عمر سے کہا, بلکہ اشارہ بھی دیا کہ اگر اس کی فوجی مدد کی جائے, مسلمان کریں, تو وہ ہیرا پہ قبضہ کر سکتے ہیں. حضرت عمر کی اپنی سوچ تھی. وہ اتنی بڑی امپائر سے, جو ساسانی امپائر تھی, ایرانی امپائر, جو اپنے آپ کو سائرس اعظم کا
وہ بتاتی تھی کہ ان کے وارث ہیں تو وہ تیار نہ ہوئے. انہوں نے تھوڑی بہت مدد کی لیکن پل کے اوپر واقع جنگ سے وہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی کیونکہ انہوں نے رستم نے وہاں پہ فوج بھیج دی تھی, ایلیفینٹ بھیج دیے تھے. ایلیفینٹ عرب گھوڑوں نے کبھی دیکھے نہ تھے. جب کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کو یہ مسائل پیش آئے کہ شام سے حجاز میں کمیونیکیشن کے راستے میں یہ ساسانی حکومت ہے, ایرانی حکومت ہے, تو آپ نے سفیر بھیجا دربار میں اور ان کو دعوت دی یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینا قبول کر لو تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو یزدگرد بچہ تھا لیکن اس نے جو 4 سفیر آئے تھے وفد آیا تھا ان کو کہا کہ ان کو ایک ایک بوری مٹی دے دو, تمہیں زمین چاہیے نا, یہ لے لو. اور سنو میں تمہاری جاں بخشی اس لیے کر رہا ہوں کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا. جب حضرت عمر کو یہ پیغام ملا تو آپ نے حضرت ابو العاص کی نگرانی میں لشکر روانہ کیا. رستم نے سنا, رستم بھی اپنا لشکر لے کے چلا. رستم نے تھوڑا سا آئیڈیا جنگ یرموک میں اس سے پہلے حضرت خالد کے ساتھ جب رومنوں کی لڑائی ہوئی تھی اس نے مشاہدہ کیا تھا کہ عرب جو ہیں ایک تو ان کے پاس بھاری بھرکم ہتھیار نہیں ہیں, گھوڑے بھی اتنے نہیں ہیں, ہاتھی تو بالکل نہیں ہے, جنگی سامان بھی نہیں ہے, سر سے لے کر تک پیر تک پہنچنے کے خود بھی پہننے کے خود بھی نہیں ہے. تو اس حالات میں وہ کہتا تھا کہ عربوں سے کس طرح لڑا جائے. تو وہ ایلیفینٹ بڑھانے میں اب کی بار اس نے تردد کیا کیونکہ ایلیفینٹ ایک ایسا جانور ہے جو خطرناک تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اگر زخمی ہو جائے یا ڈر جائے تو پھر یہ پلٹ کے اپنی ہی لائن کو رون دیتا ہے, اور اگر اپنی ہی لائن ٹوٹ جائے تو دشمن گھس جائے گا, پھر شکست تو مقدر بن جائے گی. لہذا وہ لانے سے تھا. اور ادھر مسلم آرمی جو تھی حضرت ابو العاص کی زیر نگرانی جو لڑ رہی تھی وہ ہلکے پھلکے سوار تھے گھوڑوں پہ, تیزی سے ان کے گھوڑے بھی پتلے دبلے تیزی سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے. تو پہلے دن بغیر اس کے ایلیفینٹ کی لڑائی ہوئی تو رستم نے اندازہ لگایا کہ اس کا مقابلہ آدمیوں سے نہیں ہے بلکہ ایک قسم سموک سے ہے, دھوئیں سے مقابلہ. اب دھوئیں میں آدمی کیا تلوار بھائی ادھر سوار ادھر کھڑا ہے, ادھر نکل گیا ادھر گیا, تو اس میں نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسے خیمے لگے ہوئے تھے کہ ان خیموں میں ان کو تلاش کیا جاتا. یہ ہلکے پھلکے ان کے خیمے کے سامان جو ہر سوار کے ساتھ ہی بندھے ہوئے تھے گھوڑے کے اوپر, ہلکی پھلکی چادریں. تو پہلے دن تو وہ اندھیرا چھا گیا تو رستم کے حملے سے یہ بچ گیا. ادھر حضرت ابو العاص کو انتظار تھا کہ وہاں سے شام سے ان کا امدادی لشکر پہنچ جائے, اور جب امدادی لشکر پہنچا تو اس میں ایسے عرب گھوڑ سوار بھی تھے جنہوں نے رومن لڑائیاں بھی لڑی تھیں اور ایلیفینٹ بھی دیکھے تھے, رومنوں کا طریقہ کار بھی دیکھا تھا, اور ان کے گھوڑے ہاتھیوں سے خوفزدہ نہ ہوتے تھے. دوسرے دن جنگ ہوئی. پرشین نے اسی طرح للکارا تو ان کا ایک سردار باہر نکلتا تھا اور کہتا تھا آؤ دو بدو لڑے. یہ جنگ سنگل چلتی رہی. سنگل جنگ میں بقول ولیم ویئر کے ان کا پلڑا بھاری رہا.
ससानियों का या पारसियों का। लेकिन मुसलमान ये अरब जो थे इससे ज्यादा इस चीज को पसंद करते थे कि ग्रुप में लड़े। 4-5 आदमी निकलते थे, धा बोलते थे, तीर कमान चलाते थे, घोड़े को भगा के दूर ले जाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। दूसरे दिन ये एलिफेंट भी ले आया था रुस्तम, और मजीद मंगाने की सोच रहा था। तो अरबों के पैदल दस्तों ने आगे बढ़े, उन्होंने नेज़े से, तलवार से, तीर से जानवरों को छेदना शुरू कर दिया। किसी ने सूंड पे कारी वार किया। इस तरह जानवर भी मुश्तिल हो गए। अरब एक जगह ठहरते न थे। ये तो इनका जो बकौल रुस्तम के, इनका लड़ाई का अंदाज डाकुओं कज़ाकों की तरह था। इधर से आते थे, फुर्ती से मार के उधर चले जाते थे। और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर का हर सोल्जर, खासतौर उमरा जो सरदार थे, वो सर पे भी हेमलेट होता था, खुद होता था, और सीने पे भी, और नीचे टखने तक, पिंडली तक उनके पैर वगैरह सब ढके छुपे होते थे। भारी भरकम होते थे, ज्यादा इतनी मूवमेंट न थी अरबों के मुकाबले में। तो जब एलिफेंट को उन्होंने जख्मी को करना शुरू कर दिया अरब पैदल दस्तों ने, और जो घोड़सवार थे वो आते थे, जो हौदे के ऊपर, एलिफेंट के हौदे पे जो ईरानी सिपाही होते थे उनको ऊपर अटैक करते थे तीर तलवार से, नेज़े से, और नीचे पैदल से अलग करते थे हाथी को जख्मी। हाथी फिर बौखला गए, जानवर ही तो है, वो पलटे और अपने ही लश्कर को रोना शुरू कर दिया। जब लश्कर में जो खला बना, इसमें अरब घुस गए, और अरब घुस गए, ये बुरी तरह भागे कि इतनी में एक तेज आंधी आई, और ये आंधी जो थी सीधी ईरानियों में पड़ रही थी। उनकी आंखें मिट्टी भर गई, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, उनको नजर नहीं आ रहा था। अरबों को ये एज था कि उनको नजर आ रहा था। ईरानियों के पुष्ट पे नहर थी, तो वो नहर के रास्ते भागने लगे। खुद रुस्तम ने चाहा कि भागे, लेकिन उसको एक अरब ने पैरों से पकड़ लिया, पैर के पंजों से पकड़ लिया, घसीटा, और घसीट के खंजर से उसकी गर्दन काट दी। अरब फौज जीत गई, ईरानी हार गए। फिर जो आगे कहानी है वो इस तरह है कि जज़दगीर भागा और को हिंदुकुश में जाके उधर अज़रबैजान से भी ऊपर कहीं पे जाके 16 साल तक छुपा रहा और गुमनामी में मर गया। अब ईसाइयों के साथ जब मुकाबला होता था मुसलमानों का, तो इनके साथ रियायत करते थे, क्योंकि ये अहले किताब थे, यहूदी और ईसाई, तो उनके साथ रियायत थी। लेकिन ये तो अहले किताब न थे, फारसी, लिहाजा उनसे कहा गया कि अब तलवार आपके हमारे दरमियान फैसला करेगी ये जजिया। इनमें भारी अक्सरियत जो थी वो कन्वर्ट हो गई। जो कन्वर्ट ना हुए वो इंडिया भाग गए, इधर उधर भाग गए। लेकिन जो रह गए उन्होंने अपनी सकाफत, तहजीब, पहले से मौजूद ईरानी तहजीब में इजाफा किया। अरब शायरी वैसे भी पहले से मशहूर थी, अब ईरानी शायरी के साथ मिलकर और इसको हुआ। इतनी डाइवर्जेंट आबादी को कंट्रोल करने का अरबों के पास एक ही तरीका था, वो था मजहब, रिलीजन, इस्लाम। इस्लाम ही इनको मुत्तहद करता था, मुत्तहद करता। अब ये ईरान पे ख़त्म नहीं हो गया, खाली मुसलमान इससे आगे आगे बढ़े, अफगानिस्तान में चले गए, वहाँ पे जंग शुरू हो गई अफगान इलाके में। इसी तरह कुछ और थे
نان مسلم علاقے جیسے ترکیوں میں تھے. یہ ترکی تھے, لڑنے والے یہ بھی تھے, لیکن یہ اتنے شائستہ اور اعلیٰ سویلائزیشن کے نہیں تھے جتنے ایرانی تھے. ان کی طرف اسلامی لشکر بڑھا, اور جب یہ اسلامی لشکر آگے بڑھا تو آہستہ آہستہ آگے چل کے ایسٹ کی طرف عیسائی قوتوں کو خیال ہوا کہ اسلام ان سے متبھیڑ ہو جائے گی. اور ایسا بقول ولیم ویئر کے ایسا ہی ہوا, کیونکہ پھر آئندہ جو صلیبی جنگیں لڑی وہ اسی بنیاد میں تھیں کہ روم اور ایران کی شکست کے بعد اب اگلا مرحلہ عیسائیت پہ آیا تھا. تو آئندہ 1000 سال تک لڑائی اسی عیسائیت ہوتی رہی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی جنگ قدسیہ نے جنگ قدسیہ نے پھر یہ صلیبی جنگوں کی راہ نکالی تھی. اگر یہاں پہ جنگ قدسیہ میں مسلمان ہار جاتے تو پھر نہ افغانستان میں جاتے, نہ ترکیہ میں جاتے, اور نہ ہی پھر یورپ میں داخل ہوتے, اور نہ ہی صلیبی جنگیں ہوتی. اور اسلام, عیسائیت اور یہودیت کا حریف بن کر کھڑا رہا. ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. شکریہ.